وما كنا ونهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام عليك على سيد السلام في الوجود سيدنا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء ومقام محمود مولانا ومسكنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على الطيب الطاهر المعصوم المنتجب ولعنة الله قال الله في كتاب المبين وصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات الله عليه سستی کو توڑ کے تھوڑا آواز بلند سلام پڑھ دیا عزیزان محترم سامنے کے گفتگو چل رہی ہے اتباع رسول پر اسی مبارک کے تحت آج ہماری یہ 8ویں گفتگو ہے اور کوشش کریں گے کل اپنے اس موضوع کو مکمل کر لیں اب پڑھنے میں کہاں تک میں کامیاب ہوئے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں میں نے کوشش کی کہ جو چیزیں آج کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کر دیں عزیزان محترم سامنے کے میں کہتے ہیں وہاں سے شروع کر دیا کہ آپ کے روکا تھا کہ اللہ نے آل رسول کو دنیا میں بے مثال حاضر بنا کے بھیجا اور رسول نے 40 برس تک اس معاشرے میں اپنے کردار سے پہلے خود کو منوایا پھر اسلام کا پیغام دیا کیونکہ رسول نے یہ بتایا کہ اگر پہلی منزل پہ انسان ہی نہ بنا تو مسلمان کیا بنے گا اگر انسان بن گئے تو پھر اچھا مسلمان بھی بن جائے گا مسلمان پھر مومن بھی بن جائے گا اگر انسان ہی نہ بنے تو پھر مسلمان کس بات کا اور مومن کس بات کا پہلے نبی نے اپنے کردار کو منوایا اس معاشرے میں اپنے کردار کو منوایا اور ہم نے بھی نبی کے بعد اسی گھرانے کو چنا جس میں ہمیں نبی کا یہ کردار نظر آیا نبی کے بعد ہم نے اسی گھرانے کو چنا جس میں یہ کردار نظر آیا محمد مصطفیٰ یہاں سے میری گفتگو ہو رہی ہے کہ جب اس معاشرے میں رسول نے تبلیغ اسلام کی تو رسول پر ہر طرح کی مصیبتیں آنا شروع ہو گئی اب وہی میں تاریخ سیرت میں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جو رسول پر کچرا پھینکتی تھی واقعہ کو سنا ہوا ہے کہ وہ نبی پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اچھا یہ جو عمل کرتی تھی یہ کوئی 1 مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں تھی یہ عمل سالوں تک چلتا رہا وہ پھینک رہی تھی رسول وہیں سے گزر رہے تھے وہ پھینک رہی تھی رسول وہیں سے گزر رہے تھے وہ پھینکتی رہی رسول اسی جگہ سے گزرتے رہے ایک دن کسی نے رسول سے کہا یا رسول اللہ جب وہ اپنی بات سے باز نہیں آتی اپنی عادت کو نہیں چھوڑتی تو آپ اپنا راستہ کیوں نہیں بدل لیتے آپ اپنا راستہ کیوں نہیں بدل لیتے رسول نے کہا اگر ہدایت اپنا راستہ بدل لے گی تو پھر گمراہ کو ہدایت کون دے گا بدلنے گی تو پھر گمراہوں کو ہدایت کون دے گا ایک دن وہ عورت نظر نہیں آئی وہ عورت نظر نہیں رسول نے پوچھا کہاں ہے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گئی یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گئی جتنے صحابہ تھے وہ سب رسول کے ساتھ رسول نے کہا چل کے اس کو ایمانداری کر کے آتے اس کو پوچھ کے آتے صحابہ پریشان ہو گئے کہ وہ اتنے دنوں تک اتنے سالوں تک رسول پر کچرا پھینکتی رہی اور آج رسول کہہ رہے کہ چلے ہم اس کی ایمانداری کر کے آتے ہیں جب صحابہ کو لے کر رسول وہاں پہنچے عورت نے جیسے ہی نبی کو دیکھا تو دیکھ کر کہا اے عبداللہ کے یتیم آج بدلہ لینے آئے ہو جس دن میں لاچار ہو کر بستر مرگ پر گر گئی تو رسول نے کہا میں تو تمہیں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری طبیعت
طبیعت کیسی ہے؟ پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بس یہ سننا تھا. وہ پہلے سو لیٹی ہوئی تھی، کھڑی ہو کر کہتی ہے محمد پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر اور بات کرنا، پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر کوئی اور بات کرنا. رسول نے کلمہ پڑھایا. یہاں پہ تلوار نہیں تھی، یہاں پہ کلاشن کوف نہیں تھی، یہاں پہ کوئی ڈنڈا نہیں تھا. رسول نے کردار سے منوایا، رسول نے کردار سے بنایا. پھر چلیے سیرت کی کتابوں کی جانب ایک اور منظر دے کر پھر کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ جب رسول معاشرے میں جب پتا چلا نا کہ رسول آیا محمد ہے جس نے یہ پیغام دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ نبی ہے، تو جتنے بھی لوگ تھے وہ سب رسول کی جان کے دشمن بن گئے. ایک جگہ سے رسول گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے پاس سامان زیادہ تھا، وہ اٹھا نہیں پا رہی تھی. رسول نے اس لکڑی کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا. اب وہ آگے آگے ہے، رحمت العالمین اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، رحمت العالمین اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ جانتی نہیں ہے کہ یہ محمد ہے، جانتی نہیں ہے کہ یہ محمد ہے، بس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. رسول ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، رسول کو آگے ہے. وہ کہتے ہیں کسی اچھے خاندان کے نظر آتے ہو، شریف ہو، کسی اچھے خاندان کے ہو. ہمارے اس معاشرے میں ایک محمد آیا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کوشش کرنا اس سے بچنا، کوشش کرنا اس سے بچنا. اب یہ پتہ نہیں عورت کو کہ جو سامان لے کے چلا ہے وہی محمد ہے، وہی رحمت العالمین ہے. اب عورت آگے آگے رسول پیچھے پیچھے، عورت آگے آگے رسول پیچھے پیچھے. اس کے گھر پہنچے، رسول نے سامان اتارا. اب رسول واپس جانے لگے. عورت نے کہا نام تو بتا کے جاؤ، ہو کون؟ اپنا کام تو کراؤ، نام تو بتاؤ، ہو کون؟ اس نے کہا وہی محمد ہوں جس نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا ہے. بس یہ سننا تھا. عورت قدموں میں گر کے کہتی ہے تمہارے لیے سنا تو بہت کچھ تھا لیکن تم اس سے بالکل الگ ہو. محمد پہلے کلمہ پڑھا دو. پہلے کلمہ پڑھا دو. میں پورے دو واقعات میں کہاں ہے تلوار، ان دونوں واقعات میں کہاں ہے خون شملاور، ان دونوں واقعات میں کہاں ہے کلاشن کو، ان دونوں واقعات میں تلوار کہاں ہے، تیر کہاں ہے. اس دونوں کے دونوں واقعات میں سخت لہجہ کہاں پر ہے. کردار سے رسول نے اسلام کو پھیلایا، کردار سے رسول نے انسانوں کو، کافروں کو انسان بنایا، انسانوں سے مسلمان بنایا. آج جا کر دنیا میں دیکھ لے جہاں پر کردار سے اسلام پھیلتا ہے وہ رسول کا اسلام ہے. جو کلاشن کوف سے یا کمپارٹمنٹ سے پھیلتا ہے وہ سب کچھ ہے لیکن میرے محمد کا اسلام نہیں ہے. سمجھ میں آئے ساتھ میں جانے جہاں پر ہمیں یہ کردار نظر آیا ہم نے اسی گھرانے کو، اسی در کو اپنایا اور اسی گھرانے میں ہمیں سارے محمد نظر آئے. اسی گھرانے میں ہمیں سارے محمد نظر آئے، سارے محمد نظر آئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا عقیدہ بڑا عجیب ہے، کہ آل محمد آل محمد آل محمد صرف آل محمد یاد ہے، ان کو کوئی اور یاد نہیں ہے. کوئی اور یاد، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. رسول کی حیات میں رسول کو کلام کو سمجھنے والا یا علی ہے، علی محمد کو سمجھتا ہے یا محمد علی کو سمجھتا ہے. تیسرا کوئی نظر ہی نہیں آتا. تیسرا کوئی نظر ہی نہیں آتا. وہ کیسے آؤ مکے میں فجر نصیرت کی کتاب میں مکے کی جب مکے میں صبح کے وقت صحابی ایک یہودی کو پکڑ کے لے آیا، ایک کافر کو پکڑ کے رسول کے پاس لے آیا. یا رسول اللہ کیا کرتا تھا؟ رسول کے شان میں گستاخی کرتا،
شعر لکھتا تھا، شاعر تھا، شاعری کرتا تھا، لیکن شعروں میں جو چیز قدر رسول کی گستاخی بھی کرتا تھا لکھا۔ اب مسلمان بیچاروں کو وہ پہلا تکافر جو نہتا مل گیا، جیسے آج کے دور میں کوئی نہتا مل جائے تو مسلمانوں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ پرانے تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں نہتا ملا پکڑ کے لے آئے، پکڑ کے لے گستاخ رسول باتیں اس کو۔ تو جب وہ نہتا بیچارہ مکے سے باہر مدینے سے باہر ملا، مسلمان پکڑ کے لے آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ ہے، یہ آپ کا گستاخ ہے، یہ آپ کے شان میں گزار کرتا تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ آپ بتائیں کسی نے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی پردہ دلاؤں۔ جیسے آج کے جذباتی مسلمان ہیں، اس دور میں بھی جذباتی مسلمان تھے، کیونکہ شان رسالت پر بات ہو رہی تھی، رسالت پر ہماری جانیں قربان، رسول کے شان پر ہماری جانیں قربان۔ آئی پتہ غیرت آنا تو فطری امر تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کو کاٹ دوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی زبان کو خودی سے کھینچوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی آنکھیں نکال دوں۔ اس نے کہا مجھے اجازت دے میں اس کے پیر کو کاٹ دوں۔ اور رسول نے سب کو دیکھ کر خاموش ہو کر سب کو دیکھا، سب کے مختلف باتیں تھے، رسول نے سب کو دیکھ کر کہا علی کو بلاؤ۔ توجہ سنیں، کہا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ جیسے ہی مولا علی کو بلایا گیا، جیسے ہی علی کو بلایا گیا، کہا یا علی اس کو لے جائے، اس کی زبان کو قلم کر دے، اس کی زبان کو کاٹ دے، اس کی زبان کو قلم کر دے۔ اب رسول نے جیسے حکم دیا، علی نے کافر کو اپنے ساتھ لیا، مکے سے باہر، مدینے سے باہر آئے۔ جیسے مدینے سے باہر آئے، علی نے کہا یہ پیسے رکھو، یہ میرا اونٹ بھی اپنے پاس رکھو۔ اب مسلمان دوڑتے ہوئے دیکھیں علی کیا کرتا، دوڑتے دیکھیں کہ علی کیا کرتا، اور کائنات نے اس کے ہاتھوں کو کھولا، اس کے پیروں کو کھولا، اسے آزاد کیا۔ کہا یہ پیسے رکھو، یہ سواری بھی رکھو، اور جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، تم آج کے بعد آزاد ہو، تم آج کے بعد آزاد ہو، تم آج کے بعد آزاد ہو۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ اس کافر کو جس کو بڑے مشکل سے پکڑ کے لائے تھے، علی نے اس کو اپنی سواری بھی دے دی، علی نے اس کو اپنی سواری بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ علی کو بلاؤ، جیسے کہ علی کو بلاؤ، جیسے علی آئے، علی آئے گا، علی کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس کی زبان کو قلم کر دیا، اس کی زبان کو قلم کر دیا، اس کی زبان کو قلم کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قلم نہیں کیا، علی نے اس کو چھوڑ دیا، علی نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول کا حکم تھا سب خاموش ہو گئے، سب خاموش، کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اب علی سب خاموش ہو جاؤ، صبح فجر کی نماز کے وقت اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ پوری توجہ سے مانو، صبح فجر کی وقت جب صبح ہو گئی تو میں اس بات کا فیصلہ کروں گا۔ جب صبح کا وقت ہوا، وہی کافر جسے علی نے آزاد کیا تھا، وہی کافر جسے علی نے آزاد کیا تھا، وہ مدینے میں آیا، مدینے میں آیا، وہ پکڑ کے پھر کافر پکڑ کے لائے کہ یا رسول اللہ علی نے چھوڑ دیا ہے، ہم اسے پکڑ کے لائے ہیں، ہم اسے پکڑ کے لائے ہیں۔ اب کافر نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے، اور پوری رات آپ کے شان میں نعت لکھ کے آیا ہوں تو سننے آیا ہوں۔ اب صحابہ کو بلایا رسول نے، سب صحابہ کو اکٹھا کیا، وہ کافر جو مسلمان ہو چکا تھا اسے بھی کھڑا کیا، علی کو بلایا، اب مسلمانوں سے، اب صحابہ سے مخاطب ہو گئی۔ علی رسول نے کہا کہ تم لوگ نہیں سمجھے تھے کہ اس کی زبان کیسے قلم کرنی ہے، علی لے گیا، اس کی زبان کو قلم کیا، وہ کافر کی زبان قلم کر کے اس کو مسلمانوں کی زبان دے دی، اور میں شاعری میرے گستاخی میرے شان میں گستاخی میں کرتا تھا، وہ آج یہ نام میں
तब्दील करके लाया है। गुस्ताख वाली ज़बान को काट दिया, नाक पढ़ने वाली ज़बान को लगा दिया। सलवात भेजे आले मोहम्मद की ज़ात। समझ में आ रही बात? घबरा तो नहीं, पूरे तौर पर मेरी बात आ रही। किरदार है ये रसूल का, किरदार है रसूल का, और सिवाय अली के कोई रसूल का इशारा समझाई नहीं कि करना क्या है, करना क्या है। कोई कहता था मार, लेकिन अली को पता था कि रसूल रहमत आलमीन क्या कह रहा है। जब हमने रसूल के बाद इसी दर को अपना नसीब बना लिया, इसी दर से यही किरदार मिलेगा। अब वो कहते हैं कि भाई ये सिवाय आले मोहम्मद किसी को मानते नहीं, हम क्या करें? हयात तैयबा, रसूल की ज़ाहिरी हयात में हमें दो तरह के लोग नजर आते हैं। रसूल की ज़ाहिरी हयात में हमें दो तरह के लोग नजर आते हैं। एक वो है जो रसूल के दरवाजे पर चल के आते हैं, एक वो है जिनके दरवाजे पर रसूल चल के जाता है, एक वो है जिनके दरवाजे पर रसूल चल के जाता है, एक वो है जो रसूल को अपने कंधों पर बिठाना फख्र समझता है, एक वो है जिनको रसूल अपने कंधों पे बिठाना फख्र समझता है, एक वो है जो रसूल की बारगाह में आकर रसूल को सलाम करता है, एक वो है जिनके दर पे जाकर रिसालत सलाम करती है, दरवाजे पे जाकर रिसालत सलाम करती है, एक वो है, एक वो अब ये दो ही ज़ाहिरी तरह पर रसूल की हयात में ये दो ही तो लोग नजर आते हैं। तीसरा कोई है ही नहीं, तीसरा कोई है ही नहीं। तो ये दोनों है कौन? ये दोनों है कौन? तो ज़ाहिरी तौर पर रसूल की हयात में नजर आते हैं। तो सुने ज़ाले मोहतरम, जिनके दरवाजे पर मुसलमान चल के आते हैं उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनके दर पर रिसालत चल के जाती है उसे आले मोहम्मद कहते हैं। जो रसूल को अपने कंधे पे बिठाए वो सहाबी है, जो रसूल को अपने कंधे पे बिठाए, जो रसूल को अपने कंधे पे बिठाए वो सहाबी है, जिनको रसूल अपने कंधे पे बिठाए वो अहले बैत रिसालत है, और जिनको सलाम करने रसूल आते हैं वो सहाबी है, जिन्हें रसूल सलाम करने जाता है वो अहले बैत मोहम्मद है। ये दो ही तो लोग नजर आते हैं। अब आजकल तो बराबरी की, तो बराबरी तो किसी तरीके से मुमकिन नहीं है। बराबरी तो मुमकिन ही नहीं, किसी तरीके से नहीं मुमकिन नहीं है। अबू तालिब का अली एक बेटा नहीं है, अबू तालिब का अली एक बेटा नहीं है, तीन बेटे और भी हैं, तीन बेटे और भी हैं। तालिब सबसे बड़ा, इसकी वजह से हुर्रियत पड़ी अबू तालिब, नाम इमरान है, हुर्रियत पड़ी अबू तालिब। दूसरा जाफर, तीसरा अकील, चौथा अली। भाइयों में भी अली का चौथा नंबर है, भाइयों में भी अली का चौथा नंबर है, अली का चौथा नंबर है, अली का चौथा नंबर है। भाइयों में भी तीन भाई अली से बड़े हैं, चौथे नंबर पर है अली, चौथे नंबर पर है अली। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि तालिब जनाब इमरान की आंखों की ठंडक है, जाफर जनाब फातिमा बिन्त हसन का नफ्स जिगर है, लेकिन ये तीन भाई अली के भाई होते हुए भी अली के बराबर नहीं है। तो गैर मां का बेटा अली के बराबर कैसे हो जाता? अली के अपने भाई अली के बराबर नहीं है, अली के अपने भाई अली के बराबर नहीं है, तो किसी गैर मां का बेटा अली के बराबर कैसे हो जाता है? पूरी तवज्जो मेरे दोस्तों, जाने की आवाज जा रही है कि हम इल्जाम न लगाया करो कि हम सहाबा को नहीं मानते। मैं इस मेंबर से आज की मजलिस में कह रहा हूं, जो शिया सहाबा को नहीं मानता अपने अकीदे को दुरुस्त कर, अपने अकीदे को दुरुस्त कर ले। देखना
لوگ بڑے پریشان ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، پریشان نہ ہو میرے دوستو۔ دعا یہ کرے کہ نتیجہ دینے سے پہلے میں مر نہ جاؤں، یہ دعا کرو باقی نتیجہ دے رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ جو بھی صحابہ پوری مارے کے رسول صحابہ، وہ صحابی جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ صحابی جنہوں نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو، وہ صحابی جنہوں نے رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہو، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، صحابہ آسمان پہ ہے تو آسمان پہ ہے تو ستارے ہیں، زمین پر ہے تو دین کے منارے ہیں، اور گھر اہل بیت پہ ہے تو سارے ہمارے ہیں۔ دشمن اہل بیت اتنا آگے نہ بڑھ جا کہ واپسی کا راستہ نہ ملے، دشمن اہل بیت اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ واپسی کا راستہ نہ ملے۔ آج پورے تاریخ اسلام جہاں پر بھی آپ کو جا کر مطالعہ کریں تاریخوں کا، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جا کر تاریخوں کا مطالعہ کریں۔ پوری تاریخ اسلام میں کسی کے فضائلوں کو گھٹایا گیا تو وہ علی کی ذات ہے، وہ علی کی ذات ہے، وہ علی کی ذات ہے۔ لیکن یہ معجزہ ہے میرے مولا علی کا، یہ معجزہ ہے میرے مولا علی کا، خدا کی قسم یہ معجزہ ہے میرے مولا علی کے فضائل کا، کہ تاریخ لکھنے والے ان کے پاس قلم، ان کے پاس تاریخ لکھنے والے ان کے پاس تخت، ان کے پاس تاج، ان کے پاس دولتیں، ان کے پاس حکومتیں، ان کے پاس ہر دور میں علی کے خلاف سازشیں انہوں نے کی، لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے وہ بادشاہ مر گئے، وہ تخت مٹ گئے، وہ خزانے خالی ہو گئے، وہ تعلیم دان چہر فاصل ہو گئے۔ میرا علی کل بھی علی تھا، میرا علی آج بھی علی ہے۔ پورے تاریخ اسلام آج بھی دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ مولا کی معنی ہے دوست، مولا کی معنی ہے دوست، مولا کی معنی ہے دوست، شیطان بنائے مولا کی معنی ہے دوست، مولا کی معنی ہے دوست۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، علی تو بات میں ہے، علی تو بات میں ہے، رسول کی بات کر کہ آپ رسول کو کیا مانتے ہیں، آپ رسول کو کیا، رسول کیا کہا، رسول نے کیا کہا، من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ہم علی کو بات ہی نہیں کرتے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم رسول کو کیا مانتے ہو، یہ تو تمہارا ظرف ہے کہ تم رسول کو کیا مانتے ہو۔ اگر رسول تمہارے آقا ہے، اگر رسول تمہارے آقا ہے تو علی تمہارے آقا ہے، اگر رسول تمہارے مولا ہے تو رسول علی تمہارے مولا ہے، اور اگر رسول تمہارے دوست ہے، اگر رسول تمہارے دوست ہے تو علی تمہارے دوست ہے۔ لیکن ہم نے کل بھی رسول کو آقا مانا تھا، ہمارا مولا ہمارا آقا علی ہے، ہم نے کل بھی علی کو مولا، رسول کو مولا مانا تھا، اس لیے آج بھی ہمارا مولا کوئی اور نہیں ہے، نبی کا علی مولا ہے۔ چھپا کے پتہ نہیں چلتا وقت کا، صلوات بھیجے آل محمد کے ساتھ۔ میرا پروگرام نہ ہونا دوسرا تو میں پڑھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں مجھے پڑھنے کا، لیکن میں یہ اس کے بعد باتیں کروں میں نہیں سوچے مجھے پڑھنی ہوتی ہے۔ اب کوئی توجہ سارے یہ تو سب کی بات ہے، یہ تو سب کی بات ہے کہ آپ نے رسول کو کیا مانا ہے۔ رسول کو اگر رسول کو آپ نے دوست مانا ہے تو علی آپ کے دوست ہے، لیکن اتنا ضرور سوچو کہ رسول آدم کا دوست نہیں ہے، رسول آدم کا دوست نہیں ہے، رسول موسیٰ کا دوست نہیں ہے، رسول عیسیٰ کا دوست نہیں ہے، رسول آدم کا مولا ہے، رسول نوح کا مولا ہے، رسول ابراہیم کا مولا ہے، رسول اسماعیل کا مولا ہے، رسول یعقوب کا مولا ہے، رسول یوسف کا مولا ہے، رسول موسیٰ کا مولا ہے۔
रसूल ईसा का मौला है, इन सब का मौला रसूल है, उन्हीं मायने में इनका मौला भी अली है। जब अली के भाई अली जैसे तो गैर मां की बेटी अली जैसे कैसा नहीं मिलती, नहीं तो बात हो रहा था। और बात है बातें बड़ी मोटी है, मेरी बड़ी मोटी बातें करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा समझ में कम आता है और आसान है। हजरत आदम दुनिया के पहले हाथी, हजरत आदम दुनिया के पहले हाथी जब दुनिया में आए, जनाब हवा से उनका अकल हुआ, दो बेटे हुए, एक हाबिल एक काबिल, दोनों की तरबियत किसने की थी? आदम दोनों की आदम ने। ये तो कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि कोई तीसरा भी था जिसने, या जनाब हाजरा जनाब हवा ने की या जनाब आदम ने की। इन दोनों के तीसरा तो कोई था ही नहीं, उनके नाम तीसरा तो कोई था ही नहीं। लेकिन नबी की तरबियत करने के बावजूद भी एक अजब नबी के बेटे नहीं, सिर्फ नबी के बेटे नहीं है, नबी के बेटे भी हैं, नबी पर ईमान लाने वाले भी हैं, नबी के सहाबी भी हैं। सहाबी कैसे कहते हैं? कैसे किसे कहते हैं? सहाबी को होता है जो नबी की सोबत में, कोई सहाबी होता है, सहाबी वाला कोई और नहीं है, सहाबी वाले जो रसूल की सोबत में, उसे सहाबी कहते हैं। तो हजरत आदम पर ईमान लाने वाले भी थे, हजरत आदम के बेटे भी है और हजरत आदम के सहाबी भी है, रहे भी जनाब हवा और हजरत आदम के साए में। लेकिन दोनों भाई एक जैसे नहीं हुए, एक कातिल बना एक मकतूल बना। जुड़ा दे दिया, एक कातिल बना एक मकतूल बना। और जब दोनों बेटे आदम की सोबत में रहने के बाद भी, आदम की सोबत में रहने के बाद भी दोनों बच्चे दोनों बेटे एक जैसे नहीं हुए, तो फिर चार यार एक जैसे कैसे हो जाते हो? आगे बढ़े अगर साथ है, अगर साथ है तो आगे बढ़ो, पीछे वाले नाराज बैठे मोहम्मद वाले हमने रसूल के बाद डर नहीं बदला, हमें एक किरदार रसूल के बाद इसी घर में नजर आया, इसी घर में नजर आया, इसी दर पे नजर आया, इसी दर पे नजर आया। क्योंकि इसी दर से हमें अली मिला, इसी दर से हमें हसन मिला, इसी दर से हमें हुसैन मिला, इसी दर से हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिला, इसी दर से हमें इमाम मोहम्मद बाक़िर मिला। और जब किसी भी मासूम का नाम लेते हैं, किसी भी मासूम का नाम लेते हैं, तो जब शजरा पढ़ते हैं तो फिर बात उससे शुरू होकर जाकर रसूल पर खत्म होती है, बिला फस्ल, कोई फासला नहीं है, कोई फासला नहीं है, कोई फासला नहीं, बिला फस्ल। इसीलिए दुनिया के इमामों ने खुद कहा कि अगर मैं जाफर सादिक के पास न पढ़ता तो मैं इमामत के लायक नहीं रहता। अब जब इमाम सादिक मोहम्मद दरबार में आके बैठे और मौला जब तारीफ जब वहां से उठे, बाहर जाके कहा कि सादिक आले मोहम्मद कहते हैं कि भाई को शैतान को अल्लाह ने आग से बनाया है, शैतान को अल्लाह ने आग से बनाया है, तो शैतान भी आग और जो जहन्नम है उसमें भी आग है, आग में जलेगी तो उसको अज़ाब नहीं होगा। इमाम ने कहा कि शैतान को अल्लाह जहन्नम में डालेगा
नई थ्योरी डेवलप की दुनिया की मुश्किल हो और जो है प्रकार के शैतान भी आग है, आग से पैदा किया परवरदिगार ने, और जहन्नम में भी आग होगी, आग को जलाएगी, छोड़ा ही नहीं। और साथ के आले मोहम्मद कहते हैं खुदा है लेकिन नजर नहीं आता, खुदा है लेकिन नजर नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज हो और वो नजर ना आए? अब जैसे इसने अकीदा कायम किया, वहीं पे आले मोहम्मद का गुलाम बहलूल बैठा था। जैसे बहलूल ने सुना, बहलूल ने उनको उनकी जबान में जवाब दिया, उनको उनकी जबान में जवाब दिया। एक पत्थर अपने पास उठाया, मट्टी का पत्थर था, कहीं वो बैठे हुए थे, 10 करके उनके सर मार दिया। जैसे पत्थर मारा वही तरह से उसके जितने भी छात्र सब चला के उस्ताद को मारता उस्ताद को पकड़ के काजी के पास ले आए। जैसे ही काजी के पास ले आए, जैसे ही काजी के पास ले आए, तो उन्होंने कहा कि इसने मुझे मट्टी का बहुत बड़ा टेढ़ा उठा के सर में मारा है, सर में मारा है, मेरे सर में बहुत तकलीफ दर्द हो रहा है। मुझे पूरी तवज्जो सुनिएगा, अब मुझे बहुत तकलीफ और दर्द हो रहा है, इससे मट्टी मेरे सर मट्टी का टेढ़ा उठा के मेरे सर में मारा है। काजी ने कहा तुमने ये किया है? कहा मैंने तो मट्टी पे मट्टी को मारा है, मैंने तो मट्टी पर मट्टी को मारा है। काजी ने ये क्या कहा? खुद को कहते हैं कि इंसान मट्टी से बना है, मट्टी को मट्टी पे मारो तो क्या फर्क पड़ता है, मट्टी को मट्टी पे मारो तो क्या फर्क पड़ता है। और ये कहते हैं दर्द हो रहा है, जो चीज नजर नहीं आती उस पर यकीन कैसे करूं? दर्द है तो मुझे दिखाओ, दर्द है तो मुझे दिखाओ। क्या दर्द भी नजर आता है? दर्द भी नजर आता है तो बहनों ने कहा पद क्या खुदा भी नजर आता है? ये इल्म आले मोहम्मद है, समझ में आ रहा है? बहुत करीब हो गया, बहुत करीब हो गया, बहुत करीब हो गया। हमने आले मोहम्मद और जिनका इमाम सादिक, इमाम मूसा काज़िम जो जहां से रसूल तक पहुंचाता है, रसूल तक पहुंचाता है। दुनिया दिखाए जिनकी दुनिया के पास जो इमाम है, क्या उनका शजरा मिलता है? तो जो जरा सुनेंगे जरा साथ में पढ़ो। बहरैन एक वाक़या हुआ, साथ में पढ़ो। बहरैन में हुआ ये कि बादशाह ने अपनी बीवी को रात को किसी बात पर गुस्से में आकर तलाक दी। जैसे उसे तलाक दी, सुबह सोच ये मैंने क्या किया, अपनी बीवी को तलाक दे दी, जिससे प्यार करता था, जिससे कहना चाहता था, जो उसकी तारीफ कर चुकी थी, ये क्या करता है? अब उसने अपने वजीर से कहा क्या माहौली के लोगों को बुलाओ ताकि मैं उनसे मसले हल पूछ सकूं। चारों इमाम को बुलाया, इमाम की शाफी हमने चारों को बुलाया, चारों ने मुत्तफिका होकर फैसला दिया, चारों ने मुत्तफिका होकर फैसला दिया कि बादशाह सलामत आपकी तलाक हो गई, बादशाह सलामत आपकी तलाक हो गई। हाँ, अगर मेरी तलाक होगी तो कोई तो तरीका होगा। कहा तरीका है तो तरीका है। क्या तरीका है? कहा अब आपकी बीवी किसी से हलाला करे, फिर वो तलाक दे, फिर आपके लिए जायज हो जाए। बादशाह का रंग उड़ गया, बादशाह सलामत का रंग उड़ गया। कहा ये फिक़ह मोहम्मदी में है, फिक़ह मोहम्मदी तो गैरतों को बचाने का नाम है। ये क्या, ये कौन तरीका है का इलाम? कि एक वजीर ने समझदार सबसे अच्छा काम में आने का बादशाह कि चार लोगों ने मौलवी बुलाया है, से पांच का भी है, उसको भी बुला, उनको भी बुलाओ। बादशाह ने वजीर से पूछा कोई पांच का भी है?
کی ہے کہاں بادشاہ صاحب ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ان کی فقہ رائج نہیں ہے، اس سے میں وہ ہم کہاں ہے رات میں کا بہت بڑا مرکز ہے وہاں پر رہیں گے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ لے کے آؤ جہاں کا تمہیں لے کے آؤ۔ بادشاہ کے نیچے پہنچے تک تو نہیں گئے میرے دوست، تو جو ہے نا اپنے مذہب جب ندیہ دوں گا نا اپنے مذہب پہ محمد فقہ جعفریہ پہ ناز کر کے اٹھو گے انشاءاللہ۔ اس سے میں اپنے کہ جب کا بلاؤ سے بھی اب وہاں سے پہلے سے چلے تو آپ اجازت ہوتے نہیں یا ٹرینیں تو تھی نہیں کہ وہ ایک دم سے پہنچ جائے پہنچا اور اللہ سے ملاقات کی سلام کی بات پہنچا اس کا یہ مسئلہ آ گیا آپ عالم کو آپ چلے ہمارے ساتھ۔ اور اس کو عالم کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کون تھا، بہت بڑا اس مجھے مر جائے تکلیف تھا، چلا کل بتا دوں آپ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں چل سکتا، اس نے علامہ ہلی کو بھیجا۔ علامہ ہلی کی عمر 9 برس سے 11 برس کا یہ ہے، اسے بھیجا۔ وہ اور پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ چلے گا، یہ بچہ چلے گا، یہ چل کے فیصلہ کرے گا، کیسے چلا ہوا عالم کا حکم تھا اس نے جیسے وہ بحرین پہنچے۔ آج بحرین میں شیعہ ہے اس واقعے کی وجہ سے، آج اگر شیعہ ہے نا اس واقعے کی وجہ سے، تو اب وہ وہاں سے علامہ ہلی کو لے کر چلے۔ جب علامہ ہلی کو لے کر چلے وہاں سے جیسے ہی بحرین پہنچے تو اس نے دربار سے جا 4 کی جگہ 5 کرسیاں لگائی ہیں، یہاں پر آ کر علامہ ہلی وہاں سے نکلے۔ جب دربار میں آئے تو جوتیاں اپنے بغل میں لی اور آ کر کرسی پہ بیٹھے، جوتیاں اپنے بغل میں رکھی آ کر کرسی پہ بیٹھے۔ وزیر نے کہا کہ اس کو یہ بچہ آیا ہے مسئلہ حل کرنے، اس کو تو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ دربار میں بیٹھا کیسے جاتا ہے، دربار بادشاہ کے سامنے بیٹھے کیسے جاتا ہے۔ یہ تو جوتی سمیت آ گیا، جوتی کو لے کے بادشاہ نے پوچھا جوتی باہر کیوں نہیں اتاری، جوتی کیا باہر ہو؟ بادشاہ صاحب کیا بات کرتے ہیں کہ یہ جو شافعی ہے نا ان کا جو امام تھا نا اس نے رسول کے زمانے میں جب صحابہ رسول کے پاس اندر بیٹھے ہوتے اس سے جوتیاں چوری کرتے تھے۔ وہ شافعی کو کھڑا ہو گیا کہ ہمارا امام تو رسول کے 200 سال بعد آیا تھا، وہ تھا ہی نہیں رسول کے زمانے میں، کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہم نہیں تھا، ہم نے کھڑا کر لیا ہم 350 سال بعد آئے، ہمارا امام تو 350 سال بعد تھا، وہ تھا ہی نہیں، کہہ رہے ہیں یہ مال کیوں کا بادشاہ صاحب بات وہ مال کی کھڑا کر اس زمانے میں تھا ہی نہیں، غلط بات کرتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو غصہ آیا کہ بھائی آپ مسئلہ حل کرنے آئے ہیں یا دربار میں مذاق اڑانے آئے ہیں؟ تو اس علامہ ہلی نے ایک جملے میں ہی مسئلہ حل کر دیا۔ کہا اے بادشاہ میری مت ماری گئی ہے جو 200 سال بعد اور 300 سال بعد رسول کے آئے ہو انہیں کیا پتا مسئلے کا، ان سے پوچھنا جو رسول کے ساتھ رہتے تھے۔ اور امام جعفر صادق کی پوری امام جعفر صادق کی فقہ میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ تم کسی کو غصے کی حالت میں طلاق دے دو یا شراب پی کر کسی کو طلاق دے دو یا صادق امام صادق کون ہے؟ امام محمد باقر کے فرزند، وہ امام زین العابدین کے فرزند، وہ امام زین العابدین کے فرزند، وہ امام حسن کے فرزند، وہ رسول مولا کائنات کے فرزند۔ اور انہوں نے یہ مسئلے ادھر ادھر سے نہیں لیے تھے بلکہ رسول سے ڈائریکٹ لیے ہیں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی کیونکہ طلاق حلال، کیونکہ نکاح حلال ہے، طلاق دینا حرام ہے، طلاق دینا حلال، نکاح بھی حلال، اور غصہ ہے حرام۔ کوئی کام حرام کی کیفیت میں کوئی بھی حلال کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے جاؤ، تمہاری بیوی کل بھی تجھ پر حلال تھی، آج بھی تجھ پر حلال ہے۔ رسول کے بعد گھر نہیں بدلا، نہ گھر بدلا، ہم نے رسول کے بعد
याद रखें मेरे दोस्त, उलमा की कदर करें। उलमा हक है जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया, उलमा हक है जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया। और फिर उलमा है, जैसे अली ने दुनिया को तर्क कर दिया था ना, ऐसे इन्होंने भी अली की राह पर चलते हुए दुनिया को तर्क कर दिया। सुनेंगे जाने में तुम्हें खत्म कर, अगर सुनेंगे तो सुनने में आखिरी बात के दरवाजे की बात को पहुंचा। अल्लाह अर्थ में रात को आप भी जानते कौन बस अगले है कौन जानते नाम सुना है और इसके लिए किताबों में लिखा है कि ये वो आलिम है जिसने मुस्तहब नमाज को भी कज़ा नहीं किया, सुन्नत को बड़ी मुस्तहब नमाज को भी कज़ा नहीं किया। और जानते हैं इसके बेटे ने, जब बचपन के ज़माने में इसके बेटे ने एक औरत पानी भर के जा रही थी, अब बात कहीं से कहीं निकल गई है, सुन रहे हैं मैं बात अपने मौजूद पे आ रहा हूँ कि दौरे नहीं जा रहा हूँ। उसने क्या एक औरत पानी भर के जा रही थी, इसका बेटे ने खेलते खेलते पत्थर मार दिया और उसकी और उस औरत का सारा पानी बह गया। जब आज मेरे को पता चला अब मेरे रोता हुआ घर में आया, समझ नहीं आता मुझसे कहाँ बुरा सजा होता है कि मेरे बेटे ने आज ही हरकत की। और अंदाजा करें जो हमारे बेटे हरकतें करते हैं ना, कहीं पर हमारे गुनाह जो सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ी आपको सबक देके जा रहा हूँ, पैगाम देके जा रहा हूँ। हजम कर सके तो सुने, आप समझ नहीं आता कौन सा गुनाह कि मेरे बेटे ये हरकत की, आपकी सोचा निकाला, सुनेंगे अपनी सोचा निकाला। आज मेरी ये जो पड़ोस का घर है ना, ये देख लो दरख्त है अनार की मौसम थी, मेरे दिल ने चाहा अनार खा। मैंने इस दरख्त से पड़ोस से बिना पूछे हुए एक अनार को तोड़कर खा लिया था, बिना पूछे तोड़कर खा लिया था। अब बेटे ने कहा ये वही गुनाह है जिसकी वजह से हमारे बेटे की हरकत की है। तो हम बैठकर 100-200 एकड़ जमीन खा जाते लोगों की, बड़े बड़े माल खा जाते लोगों के, कब्जा करके बैठ जाते और कटार भी नहीं लेते। सोचो तो हमारा अमल क्या होगा। अरे बात समझने वाली है, मैं जानता हूँ अगर कल में लोग आगे ना सुने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। बातों के बाद सारा बजे आ रहे मोहम्मद के नाम यही तो वजह है जिसकी वजह से गुनाह से आप जाकर सोचें हम क्या कर रहे हैं। हमारी औलाद जो आज गुनाह कर रही है ना, चाहे गुनाह कबीरा हो गुनाह सगीरा हो, ये हमारे अमलों की हमें सजा मिलती है औलाद की शक्ल में। ये है मेरी का बगाव। आप सुने अब मेरे के मैंने तार सुन लिया मुकद्दर रात को उठे नमाज तहज्जुद की, कैसे नमाज तहज्जुद के लिए आदमी उठे कैसे रात को उठे नमाज के लिए और पानी का कुएं से और नीचे फेंका, पानी पर से जैसे और नीचे फेंका, बाहर निकाला, शादी से भरा हुआ फेंक दिया, फिर निकाला, फिर सोने से भरा हुआ फिर फेंक दिया, फिर निकाला, हीरे जवाहरात से भरा हुआ फिर फेंक दिया और कुएं से मुंह हाथ धोकर कहा कि मुझे वुजू के लिए पानी चाहिए, ये दुनिया नहीं चाहिए। जैसे अली ने तलाक दे दी है, वो दुनिया नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए वुजू के लिए। अब जो डोर नीचे फेंका और बाहर निकाला तो पानी आ गया। हम तक पहुंचाया, ये है फिक्र जो हम तक पहुंचाया। हमने आने को रसूल के बाद दुनिया ने दर बदल लिया, हमने दर नहीं बदला। हमने रसूल के बाद हमने हादी बदले, ना हमने दर बदला।
یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم سب سے منفرد ہیں. ہم جیسا کوئی نہیں ہے, ہم جیسا کوئی نہیں. ان پہ ناز کیا کریں؟ علی کی ولایت سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ علی کی ولایت سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہی پروردگار نے آخری ٹکڑا تمام کرنے کے لیے انسان کے پیدا ہونے پہ اختیار نہیں ہے. اللہ ایسا نے اس گھر میں پیدا کیا جہاں پر عزاداری امام حسین ہے اور ولایت مولا علی. ہم نے نہ گھر بدلا نہ در بدلا, ہادی بدلا. دنیا نے در بدل دیا, گھر بدل دیا, ہادی بدل دی. اس لیے آج ہر دنیا میں ہر جگہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں. ہمارے پاس کربلا ہے جس سے ہمیں جوڑا ہوا, ہمارے پاس کربلا ہے جس سے ہمیں جوڑا ہوا. کربلا نعمت سے کم نہیں ہے. جہاں ظلم ہے, مظلوم کے حق میں کھڑا ہے, کربلا والے 10 کربلا سے ہوتا بس عزیزو. آج یہاں سے سیج پر آؤ اس کربلا کے دولے کی جس کا نام قاسم ہے. جانتے حسین نے قاسم کو کتنی نازوں سے پالا تھا. امام حسن کے بعد امام حسین نے قاسم کو کتنی نازوں سے پالا تھا. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسین قاسم کے لیے لباس بنواتے تھے نا تو جو باریک سے باریک لباس ہوتا تھا نا امام وہ لباس لاتے تھے قاسم کے لیے. جب لوگوں نے پوچھا مولا اتنا باریک لباس کیوں لیتے ہیں قاسم کے لیے؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں پر قاسم کو کوئی خراش نہ آ جائے, قاسم پر کوئی خراش نہ آ جائے. اللہ جانے جو ایک خراش برداشت نہیں کر سکتا اس کے کربلا میں لاشا کیسے اٹھایا قاسم کا. عزیز و علم اظہر حسین جیسے آج ہمارے ممبروں سے باتیں ہوتی ہیں نا کہ قاسم کی مہندی ہوئی تھی, ہم جانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول کے بعد امام حسین کربلا میں قاسم کی شادی کرنے نہیں گیا تھا, نہ قاسم کی مہندی نکالنے گیا تھا. رسول حسین رسول کی امت کی اصلاح کے لیے گیا تھا. اظہر حسین سے کسی نے پوچھا نا کیا ہے مولانا یہ بتائیں کیا قاسم کی مہندی نکلی تھی کربلا میں؟ کیا قاسم کی مہندی نکلی تھی کربلا میں؟ اظہر حسین نے کہا اس بات کو فیصلہ کیا کرو کہ قاسم کی مہندی نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی, بلکہ یہ سوچا کرو کہ عمر اتنی تھی کہ ماں کو ارمان تھے کہ قاسم کی دھلا بنے, قاسم کے ہاتھوں پر مہندی لگے, قاسم کے ہاتھوں پر مہندی لگے. آج ہم مہندی نکالتے ہیں, کربلا میں مہندی نہیں تھی لیکن اس ماں کے ارمان پورے کرتے ہیں. بیوی تیرے قاسم کی مہندی کربلا میں نہیں نکلی, تیرے قاسم کی سیج نہیں سجی, لیکن بیوی ہم نے مہندی نکالی ہے قاسم کی, ہم نے تیرے قاسم کی سیج سجائی ہے. بیوی آؤ اپنے ارمان پورے کر لو. عزیزوں سے جب شب عاشور کربلا میں آئی, ایک مرتبہ جناب امام جمال جناب سرکار قاسم کو بلایا اور کہا بیٹا قاسم یاد کر رکھنا میں خیر خاندان سے ہوں, میری عزت کر تمہارے ہاتھ میں ہے, میری عزت کر تمہارے ہاتھ میں. قاسم نے کہا اماں صبح کو ہو رہے دو, ارے سب کے جنازے سلامت آئیں گے, قاسم کے جنازے کے ٹکڑے نہ آئے تو قاسم کو دودھ نہ بخشنا. گفتگو ہوئی, صبح کا وقت ہوا, انصار نے قربانیاں پیش کی. ایک مرتبہ قاسم آئے اور کہا آ کر کہا باپ چاچا ہمیں بھی اجازت دے, ہم بھی میدان میں جائیں. چاچا ہمیں بھی اجازت دے, ہم میدان میں جائیں. کہا قاسم تجھے کیسے اجازت دے, تو میرے حسن کی نشانی ہے. جب مجھے بھائی کی یاد آتی ہے اے بیٹا میں تجھے دیکھ لیتا ہوں, میں تیری زیارت کرتا ہوں. قاسم روتا ہوا ماں کے پاس آیا, اماں مجھے چاچا اجازت نہیں دیتا, اماں چاچا حسین اجازت نہیں دیتے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب کے فرمانے صندوق کھولا, ایک صندوق کھول کر ایک تعویذ نکالا اور کہا بیٹا قاسم تیرے بابا نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے گا یہ تعویذ نکال کر حسین کو دینا, تمہاری بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی. قاسم اس مشکل سے بڑی کیا مشکل ہوگی, قاسم نے تعویذ دے جاؤ, اپنے چچا حسین کو دکھاؤ. بس حسین کے پاس آئے قاسم, تعویذ دکھایا. تعویذ میں لکھا ہوا تھا بھیا کربلا میں نہیں ہوں گا, لیکن بھیا میری وصیت ہے کہ قاسم کو میرے طرف سے قاسم کو
अपने ऊपर कुर्बान कर देना। भाई की वसीयत को सुनकर हुसैन ने कासिम को इजाजत दी। अब तो हुसैन ने कासिम को जरा पहनाई, कोई जरा कासिम को पूरी नहीं आ रही थी। कासिम ने कहा चचा जान मुझे इजाजत दी, मैं जरा के बगैर मैदान में चला जाऊं। अजीजों कासिम रजिस पढ़ता हुआ मैदान में गया। क्या तुम जानते, तुमने देखा था, तुम पूछते ना कि मेरा बाबा कैसे लड़ता था, आओ मेरे सामने, मैं कासिम का, मैं हसन का नाम हूँ, मैं कासिम हसन का नाम हूँ, आओ मैं बताओ कैसे मेरा बाबा लड़ता था। रजिस पढ़ता था कासिम, आगे चल चल के हमले करता था, लोगों को मैमना पे हमला किया, मैसरा पे हमला किया, कल में लश्कर में दाखिल हुआ। जैसे कल में लश्कर में दाखिल हुआ, उन्होंने सामने कहा अरे दूर से हमला करो, ये कासिम हसन का बेटा है, दूर से हमला करो। अब जब दूर से हमला किया गया, अजीज एक घोड़ा के कासिम के सर में लगा, कासिम घोड़े पे नहीं टिका, कासिम जमीन से आ गया और कहा मौला हुसैन मेरी मदद को आए, मेरी मदद को आए। कासिम ने सरा नहीं पहनी थी, दाएं जानिब के घोड़े बाएं जानिब चले गए, बाएं जानिब के घोड़े दाएं जानिब चले गए। कासिम करबला में ऐसे बिखर गया जैसे गुलिस्तान में फूल बिखर जाते हैं। हुसैन दौड़ता हुआ जैसे नाशे में पहुंचा, कहता है कासिम तूने मुझे मदद के लिए बुलाया, कासिम तू है कहाँ? मुझे फिर आवाज दे। करबला की मकदम की किरदार ने लिखा, एक एक टुकड़े करबला की जमीन से बाहर होंगे कहा चाचा मैं यहाँ हूँ, आका मैं यहाँ हूँ, मौला मैं यहाँ हूँ। हुसैन ने हवा बिछाई, कासिम हुसैन ने हवा बिछाई, ऐसे हुसैन ने कासिम के टुकड़ों को लिया जैसे कोई गुलिस्तान उजड़े हुए गुलिस्तान में बाली फूल इकट्ठे करता है। कासिम के लाश के टुकड़े इकट्ठे किए, हुसैन चला खैमे की तरफ, जैसे खैमे की जाने पड़ा हुसैन खैमे के अंदर आए। जनाब फरमान ने कहा मौला मौला क्या मेरे कासिम का जनाजा भारी था जो अंदर न ले आए। एक मरतबा कटड़ी खोली और कहा भाभी ये तुम्हारा कासिम है तो टुकड़ों में बट कर आ गया है। मदीने की तरफ रुक करके कहना ऐ मौला हसन तेरे कासिम की सेहत निकली है। मौला आपने तो कासिम की जवानी नहीं देखी मौला, लेकिन आप जब दुनिया से जा रहे थे तो आपको अरमान था ना कासिम का। मौला ने गरीब बोले तुम्हारे भाई के अदाकारों ने तुम्हारे बेटे की सेहत सजाई है। मौला अगर यहाँ पे आए हैं अपने बेटे की सेहत देख ले, हम हमारे स्पर्शे को अपनी बारगाह में कबूल करें। बीबी फरमाए रात आई है आपके बेटे की मेहंदी है, बीबी फरमा हमारी तरफ से मेहंदी का दुआ हमारी तरफ से कबूल करे, हमारी तरफ से कबूल करे।